اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 29، رمضان کا بیان چل رہا ہے۔ آج جس موضوع پہ بات ہوگی، جو مسئلے میں لے کر آیا ہوں، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے میرا ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مسئلہ نمبر 1، تو روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے جبکہ رمضان میں روزہ توڑ ڈالے۔ تو رمضان کے سوا کسی اور روزے کو توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اگرچہ وہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی روزدار عورت نے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا اور روزہ توڑ دیا، اس کے بعد اسی دن اس کو حیض آ گیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر روزہ دار نے تو روزہ توڑ دیا پھر اسی دن بیمار ہو گیا تب بھی کفارہ نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، جو لوگ حقہ سگریٹ پینے کے عادی ہوں یا کسی نفع کی غرض سے پئیں تو روزے کی حالت میں پینے سے ان پر کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 4، لوبان وغیرہ کوئی دھنی سلگائی اور اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھتا رہا تو روزہ اس کا جاتا رہا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 5، کسی دوا کی بھانپ لینے یا تنگی تنفس میں انہیلر استعمال کرنے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، البتہ اگر انہیلر یعنی پمپ کا استعمال جانے کے خوف سے کیا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، پیٹ کا زخم اگر معدے یا آنت میں کھلا ہو پھر زخم میں دوا ڈالی گئی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو انتہائی مجبوری نہ ہو تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کوئی مقیم روزے کی نیت کے بعد مسافر بن جائے اور تھوڑی دور جا کر کسی بھولی ہوئی چیز کے لینے کو اپنے مکان واپس آئے اور وہاں پہنچ کر روزے کو فاسد کر دے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس پر اس وقت مسافر کا اطلاق نہ تھا، وہ ٹھہرنے کی نیت سے نہ گیا تھا اور نہ وہاں ٹھہرا۔ کفارے کا بیان، تو رمضان کا فرض اور آدھا روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ بالترتیب یہ ہے۔ نمبر 1، کوئی غلام آزاد کرے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، اور بالغ ہو یا نابالغ۔ نمبر 2، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام میسر نہ ہو یعنی اس کے پاس غلام کوئی نہ ہو تو 2 مہینے تک برابر لگاتار روزے رکھے، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے بیچ میں 2-1 روزے نہیں رکھے تو اب پھر سے 2 مہینے کے شروع سے روزہ رکھے گا۔ ہاں، جتنے روزے عورت کے حیض کی وجہ سے جاتے رہے ہوں وہ معاف ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے کفارے میں کچھ نقصان نہیں آیا، لیکن پاک ہونے کے بعد فوراً پھر سے روزے رکھنا شروع کرے اور 60 روزے پورے کرے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر دکھ بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزے شروع سے رکھے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا یا بقرعید یا ایام تشریق آ گئے تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کفارے کے روزے چاند دیکھ کر قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کر دیے تو چاند کے حساب سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھے، خواہ وہ 30 دن کے مہینے ہوں یا 29 دن کے ہوں، اور اگر آگے پیچھے شروع کیے ہوں تو 60 روزے پورے کرے۔ اگر وہ شخص کفارے کے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو یعنی ایسا بیمار ہے جس کے اچھے ہونے کی امید نہیں رہی یا بہت بوڑھا ہے اس لیے وہ 2 مہینے کے روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ مسئلہ نمبر 4، لیکن اگر بعد میں صحت و تندرستی حاصل ہو جائے تو روزے رکھنے پڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 5، ان مسکینوں میں اگر بعض بالکل چھوٹے بچے ہوں تو جائز نہیں۔ ان بچوں کے بدلے اور مسکینوں کو پھر کھانا کھلائے۔
البتہ بڑی عمر کے بچے ہوں یعنی جو بلوغت کے قریب ہوں تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر گیہوں کی روٹی ہو تو روکھی روٹی بھی کھلانا درست ہے، اور اگر جو باجرہ جوار وغیرہ کی روٹی ہو تو اس کے ساتھ کچھ دال وغیرہ دینا چاہیے جس کے ساتھ روٹی کھائیں۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کھانا نہ کھلائے بلکہ 60 مسکینوں کو کچا اناج دے دے تو بھی جائز ہے۔ ہر ایک مسکین کو صدقہ فطر کے بقدر دے، مطلب جتنا رمضان کے اندر فطرانہ دیا جاتا ہے نا، صدقہ دیا جاتا ہے اناج کا، اس کے برابر ہر ایک افراد کو دے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر اتنے اناج کی قیمت دے دے تو بھی جائز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ لوگوں کو؟ مسئلہ نمبر 9، اگر کسی اور سے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے کفارہ ادا کر دو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور اس نے اس کی طرف سے کھانا کھلایا یا کچا اناج دے دیا تب بھی کفارہ ادا ہو گیا، اور اگر اس کے بغیر کہے کسی نے اس کی طرف سے دے دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح شام کھانا کھلا دیا یا 60 دن تک کچا اناج کی قیمت دیتا رہا تب بھی کفارہ صحیح ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر 60 دن تک لگاتار کھانا نہیں کھلایا بلکہ بیچ میں کچھ دن ناغہ ہو گئے تو کچھ حرج نہیں، یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر 60 دن کا اناج حساب کر کے ایک فقیر کو ایک ہی دن دے دیا تو درست نہیں۔ اسی طرح ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن اگر 60 دفعہ کر کے دے دیا تب بھی ایک ہی دن کا ادا ہوگا۔ ایک کم 60 مسکینوں کو پھر دینا چاہیے، یعنی 59 مسکینوں کو دوبارہ الگ سے دے۔ اسی طرح قیمت دینے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی ایک دن میں ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے سے زیادہ دینا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کسی فقیر کو صدقہ فطر کی مقدار سے کم دے دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جتنے مسئلے رہ گئے ہیں روزے کے انشاءاللہ کل لے کے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔